اس کو نشانی بنایا تھا. اور اس کے علاوہ یہ ظاہر ہے اور بھی مزید اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نشانیاں دی تھیں. تو اس کو بولا جا رہا ہے کہ کھلا غلبہ. اس کے بعد جو ہے وہ جو فرعون جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. تو وہ کیا تھا؟ وہ کھلا غلبہ تھا. فرماتے ہیں آیت نمبر 154 میں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور کو، بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے عہد لینے کے لیے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا تھا، لَهُمْ، ان کے لیے، ادخلوا الباب، داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا تھا، لَهُمْ، ان کے لیے، لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، حد سے نہ بڑھنا ہفتے میں، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے لیا تھا ان سے، مِيثَاقًا غَلِيظًا، پختہ عہد. اب کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر طور کو بلند کر دیا تھا. طور کو ان کے میثاق کے ساتھ بلند کیا تھا، ان سے وعدہ لیا تھا. اور کیا وعدہ لیا تھا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لے لو جو ہم نے تم کو دیا ہے مضبوطی سے پکڑ لو، اور کیا کرو؟ اب اس کو فالو کرو، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو فالو کرو اور تقوی اختیار کرو. اور طور کا پہاڑ ان کے اوپر کھڑا ہو گیا کہ اگر نہیں کرو گے تو گر جائے گا. جیسے میرے اور آپ کے لیے ایک وارننگز ہوتی ہے نا، دنیا میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں وارننگ دی جا رہی ہوتی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں فلاں دن وہ مسئلہ آنے والے ہے، وہ آپ اور مجھے آپ کو ڈیڈ لائن دے دی جاتی ہے، زلزلہ آنے والے، سونامی آنے والے، 3 دن بعد آ جائے گا، کسی بھی ٹائم پہ آ جائے گا، بہت زور کی بارش ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے بھی وارننگز ہوتی ہیں. ان کو کہا طور کا پہاڑ تمہارے اوپر گرے گا، تمیز میں آ جاؤ، پکڑ لو اللہ کی جو بات ہے اس کو مضبوطی سے. ہمارے یہاں کوئی بیماری ہوتی ہے، اس کا آپریشن کوئی ہونے والا ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، اس میں اس وقت بندے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اچھا اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جب وہ خطرہ ٹل جاتا ہے پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے. یہ تو قرآن بار بار بتا رہے ہیں نا انسان کا مزاج. تو کہتے ہیں ہم نے ان کو، اچھا یہ ساری ان کو دیکھیں شارٹ میں ساری باتیں بتائی جا رہی اور ایک ہی آیت میں بتائی جا رہی. اور ہم نے ان کے لیے کہا تھا داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. تو اور کیا کہنا؟ حطۃ کہنا، جو آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں. تو انہوں نے حطۃ نہیں کہا نا، انہوں نے تو اس کو بدل دیا، انہوں نے اس کا بھی پاس نہیں رکھا. تو آج مجھے اور آپ کو اللہ بولتے جب میں نے تم کو نعمت دی تھی تو تم مجھے بھول گئے. تم کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، تم کو اور اللہ سے جڑ جانا چاہیے تھا. تو تم تو اپنی پتہ نہیں پارٹیاں منانے چلے گئے، تمہیں تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا. تم نے تو اس کے بعد یہ بھی گناہ کیا. اللہ مجھے اور آپ کو بتا دے ابھی تو میں اور آپ کو یاد بھی آ جائے گی بات، اور ہم تو بھول بھی چکے ہوں گے سارے کہ ہم نے کیا کام کیے تھے. اور اس کے بعد یہ کہ مزید کیا کرنا ہے یہ اب سوچیں. ساری بات کی ایک بات کہ اب آگے ہم کیا کریں. جب اللہ ہمارے اوپر نعمت دیتے ہیں، ہمیں آسانی کے ساتھ اللہ نے رکھا ہوا ہے دنیا میں، اور ہمارا بھی ٹائم ہے جس کے اندر میں اور آپ توبہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی جنت بھی بنا سکتے ہیں. تو اس میں ہم اب کیا کریں؟ اپنا محاسبہ کریں. اور یہ کہ ہم نے ان کو کہا تھا ہفتے والے دن میں زیادتی مت کرنا. ہفتے والے دن کو شکار کرنے کا منع کیا تھا. زیادتی کیا تھی؟ کیا ہفتے کے دن تم شکار نہیں کرو. مجھے اور آپ کو بولا جمعے والے دن تجارت نہیں کرو گے جمعے کے وقت. صحیح. قوم سمود کو بولا تھا اونٹنی کو بڑی اس سے مت چھونا، اس کی بھی پانی پینے کی باری، تمہاری پانی پینے کی باری الگ ہے. سب یہ آزمائش ہوتی ہے نا بندے. ہمیں منع کیا نا احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کرو گے. تو کہا کہ ہم نے ان کو کہا تھا ہفتے والے دن میں زیادتی نہ کرنا. ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا. اللہ علیہ ہم نے تم کو بولا تھا جمعے والے دن تم تجارت نہیں کرنا، لیکن تم نے کی اس دن، یعنی ظہر کے وقت تجارت نہیں کرنا. جب صلاۃ کی پکار دی جائے تو تم نے اس وقت بھی کی. اور ہم نے تو ان سے پکا وعدے لیے تھے اس ساری چیزوں کے اوپر. اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں 155 میں وَفَبِمَا نَقْضِهِمْ، تو ان کے توڑنے کے سبب میثاقہم، اپنا عہد، وَكُفْرِهِمْ، اور ان کا کفر کرنا، بھی آیات اللہ کی آیتوں کا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان کا قتل کرنا نبیوں کو، بغیر حق ناحق، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا کہنا، قلوبنا ہمارے دل غلف غلافوں میں، بلکہ طبع اللہ علیہا، اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، تو نہیں وہ ایمان لائیں گے، الا قلیلا، مگر بہت ہی کم. کہتے ہیں کہ ان کے یہ عہد توڑنے کی وجہ سے، ان کا اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، ان کا نبیوں کو قتل کرنا ناحق طریقے پہ، اور پھر یہ کہنا کہ ہمارے دل تو غلاف ہے. یہ تمام کنٹینیوس بتائی جا رہی باتیں. عہد توڑے، اللہ کی آیتوں کو کفر کرے. میثاق بار بار آپ دیکھ رہے کتنا آ رہا ہے. میثاق
کو توڑنا بہت بڑی چیز ہے. آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا, ہم نے ان سے میثاق لیا تھا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے, اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرو گے, لوگوں سے اچھی بات کہو گے, رشتہ دار یتیم ان کے ساتھ جو ہے ان کا حق دو گے ان کو. تو یہ اللہ کا حق, یعنی جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا وہ آپ ان کو دو گے. تو یہ کہ آج میں اور آپ دیکھیں ہمارے میثاق کون سے, اس کو ہم پورا کریں. میثاقاً غلیظہ یہاں پہ کہا کہ ہم نے ان سے بڑے پختہ عہد لیے تھے. تو میثاقاً غلیظہ آپ نے پیچھے سورہ نساء میں کیا پڑھا تھا, جو عورت اور مرد کا نکاح ہے وہ بھی میثاقاً غلیظہ ہے. اسی طرح میں اور آپ جو ڈیلنگز کر رہے ہوتے, چاہے وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ کوئی اور چیز کی ریلیٹڈ ہو, تو وہ کیا ہے, وہ میثاقاً غلیظہ ہو جاتا ہے. جو کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں, جو کمٹمنٹس ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب میں اور آپ نے اللہ سے جو میثاق لیے اس قرآن کے توسط سے, وہ میثاق کو پورا کریں. اللہ کہتے ہیں ہم نے تو ان سے سارے میثاق لیے. ہم اللہ کو پرسنلی کہہ رہے ہوتے بعض اوقات کہ اللہ آپ یہ والا کام کر دے, میں ایسا کروں گی, میں ایسا کروں, اب میں گناہ نہیں کروں, اب میں یہ کام نہیں کروں, اب میں یہ بےہودگی کی طرف نہیں جاؤں گی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر بندہ وہی کر رہا ہے. تو پھر یہ میثاقاً غلیظہ توڑ رہے ہیں نا, اللہ سے اس سے وعدہ کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ سب کرنے کے بعد یہاں تک کہ انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا, اور سب کام کر کے کیا ہے, ہمارے دل تو غلافوں میں. غلاف کا مطلب سمجھتے نا, پلوں کا کور جو ہوتا ہے جیسے, اس کو غلاف بولا جاتا ہے. تو ہمارے دل جو ہے نا وہ تو پردوں کے اندر ہے, ہمارے دل اچھے. ہم تو اتنے پاک صاف لوگ ہیں کہ جیسے ہمارے اوپر تو ایک ہلکا سا بھی داغ نہیں ہے, داغ کیسے لگے گا, ہمارے تو دل غلافوں میں. تو آج ہمارے یہاں بھی بڑا مشہور یہ جملہ بولا جاتا ہے, میں دل کا برا نہیں, وہ دل کا بہت اچھا ہے. جو بھی کر لے بندہ, کتنا بڑے سے بڑا کام کر لے, دل کا برا نہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے ہم نے سیکھ لی. تو یہ لوگ بھی تو یہی بولتے تھے, اللہ کی آیتوں کو کفر کر رہے ہیں, نبیوں کو قتل کر رہے ہیں, پھر کہتے ہیں ہمارے دل غلافوں میں. تو پتہ نہیں مطلب یہ پرسنالٹی جو نہیں کیسے بن جاتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا وہ اپنی معاملے میں اپنی آنکھیں بس بند کر دیا, وہ اندھا ہوا ہے. اس کو بس وہ سمجھ میں آتا ہے جو اس نے سوچ لیا, جو اس نے سوچا بس وہ کرے گا اور اسی کے اندر وہ خوش رہے گا. اس کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ مجھے کیوں بتا رہے, میں تو ماشاءاللہ خود ہی اتنا سمجھدار ہوں. تو کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی. بلکہ ان کے دل کیا غلافوں میں ہوں گے, بلکہ ان کے دلوں پہ مہر ہے. یعنی ان کے دل تو جو ہے نا وہ تباہ لگ چکی ہے, سیلڈ ہو چکے. اس کے اندر نہ ہدایت جاری ہے, نہ گمراہی نہیں کر لی اس سے. اور وہ کوئی میں نے ظلم نہیں کیا, اللہ کہہ رہے ان کا کفر وہ ذریعہ بنا ہے اس بات کا کہ ان کے دلوں پر انہوں نے مہر لگا دی. تو اب وہ مانیں گے نہیں, مگر بہت کم مانیں گے. بہت کم ہی ہے جو ایمان لاتے ہیں. مطلب بڑا مشکل ہو جاتا ہے, مہر لگ جائے کفر کی تو اس کے بعد کم ہی ہے جو ایمان لائیں گے. یعنی پھر کوئی پلٹ آئے, اس کی بھی کوئی گنجائش یہی کہ ان لوگوں میں سے جو انہوں نے کام کیے اب کچھ ہی ایمان لیں, ابھی بھی سمجھ لیں, حوصلہ کر لیں ایمان کی طرف آنے کا. 156 میں کہتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ, اور ان کا کفر کرنے کے سبب, وَقَوْلِهِمْ, اور ان کا کہنے کے سبب, عَلَى مریم, مریم پر, بہتان عظیما, عظیم بہتان. اچھا, اب کہتے ہیں کہ یہ ان کے ان تمام چیزوں کے سبب کیا بتایا جا رہا ہے اوپر سے, یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے عہد توڑنے کے سبب اور ان کی تمام جرائم, اب ان کے کفر کرنے کے سبب اور ان کا مریم کے اوپر بہتان لگانے کے سبب ہم نے کیا کر دیا, ان کے دلوں پر مہر لگا دی. صحیح, یعنی بتایا گیا ہے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو کہتے ہیں اب کفر ان کا, یہ قول بھی ان کے کفر کے اوپر تھا مریم پر, جو انہوں نے عظیم بہتان لگایا. عظیم بہتان کیا لگایا کہ معاذ اللہ مریم جو ہے وہ کوئی بے حیا عورت ہے. اگر وہ اولاد لائی اس طرح سے تو وہ کیا بہتان لگا ہوگا کہ بھائی یہ کوئی بے حیا عورت ہے. جیسا کہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ جب وہ مریم علیہ السلام, مریم جو ہے وہ آتی ہیں اور کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, ماں کانا ابو کے امرأ سوء, نہ تیرا باپ برا آدمی تھا, وما کانت امو کی بغیہ, اور نہ تیری ماں جو ہے کوئی سرکش خاتون نہیں, کیا کر کے آئی ہے. اب اگر انہوں نے اس کو پر فکس کر دیا بات کو, سنا نہیں کہ کیا بات تھی اصل, تو یہ کیا تھا, بہتان عظیم ڈال دیا. صحیح ہے. اور پھر ظاہر ہے اس کے آگے شرک کی جو پوری داستان کھڑی ہو گئی عیسائیوں کی. ابھی آپ آگے یہی پڑھیں گے. آیت نمبر 157 میں کہتے ہیں
وقولہم اور ان کا کہنا انا قتلنا المسیح ہم نے قتل کیا ہے مسیح کو. یہ ان کا کہنا کفر ہے. صحیح کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا. عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ عیسیٰ مریم کے جو بیٹے تھے رسول اللہ اللہ کے رسول تھے. وما قتلوہ حالانکہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا. وما صلبوہ اور نہیں انہوں نے اس کو سولی دی ہے. ولکن شبہ لہم اور لیکن معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ہے ان کے لیے. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اختلفوا فیہ جو اختلاف کر رہے ہیں اس معاملے میں لفی شک منہ البتہ شک میں اس کے بارے میں ما لہم بہ من علم نہیں ہے ان کے لیے اس کا کوئی علم الا اتباع الظن سوائے گمان کی پیروی. وما قتلوہ یقینا اور نہیں انہوں نے اسے یقیناً قتل کیا. انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا یقیناً. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں اوپر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ بات کو نہیں کرے. کہہ رہے نہیں یہ بات غلط ہے ان کا کفر یہ ان کا یہ کہنا یہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا تھا. مسیح کا نام یہ مسیح لقب ہے ان کا. صحیح ہے. مساح کہنے سے جو ہے عیسیٰ مریم کے بیٹے جو اللہ کے رسول تھے. یہ کلیریفیکیشن پوری ڈسکرپشن دی جاتی ہے. وہ عیسیٰ جو مریم کے بیٹے تھے اللہ کی معاذ اللہ وہ اولاد نہیں تھے. وہ جو مسیح تھے اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے قتل کیا. اللہ کہتے ہیں انہوں نے نہیں قتل کیا. اور ہم آج دیکھ لیں کروسیفکشن کا اتنا بڑا عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا. اس کے بغیر تو ان کی وہ تو اس پہ سیلویشن ان کی نجات ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ صلیب پہ چڑھ گئے. ہماری وجہ سے انہوں نے جان دے دی اور اس کو اس طریقے سے لوگوں نے مصیبت میں ڈالا اور وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے. آج اگر آپ کسی مسیحی سے بات کرو تو بدعت ہے فوراً. سب سے زیادہ بدعت ہے اس بات پہ. کیوں؟ اس کی نجات خطرے میں پڑ گئی. کہ اگر اس سے یہ بول دیا کہ عیسیٰ کروسیفائڈ نہیں تھے سولی نہیں دیے گئے کہ جو کروسیفکشن ہے یہ سولی دیے جانے کے اوپر جو بات کی جاتی ہے یا تو کہتے فلاں نے اس کو مرڈر کر دیا یا کہتے کہ یہ سولی دے دیے گئے. تو یعنی بولتے تو یہی ہے کہ سولی دی گئی انہیں. اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سولی دیے جانے کے 3 دن بعد پھر آ بھی گئے. یعنی ان کی بائبل میں اپنی کانٹرڈکشن موجود ہے کہ 3 دن کے بعد وہ آ بھی رہے واپس سے جو ہے وہ زندہ ہو رہے یا جو بھی ہے وہ تو آ چلے گئے تھے اور پھر وہ آ گئے دوبارہ. مطلب ان کی اپنی کانٹرڈکشن چل رہی ہیں جس کے اوپر ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے. تو آج اگر مسلمان یہ بولتے ہیں نا معاذ اللہ کہ حضرت عیسیٰ قتل کیے گئے تھے تو یہ بات غلط ہوگی. اس کا مطلب وہ قتل نہیں کیے گئے ان کو طبعی موت دی گئی ہے. نیچرل ڈیتھ جو ہوئی ہے بس وہی ہوئی. صحیح ہے. لیکن ان کو قتل نہیں کیا گیا. بات ختم. نہ قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی ہے. تو اس کا مطلب وہ کسی کے تھرو نہیں مرے. وہ نارمل ایک جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ ان کو آئی ہے. اور یہ جو ہے نا میں اور آپ کو شاید اتنا یہاں پہ بیٹھ کے نہیں سمجھ میں آتے ہیں. جائیں عیسائیوں سے بات کریں نا پھر آپ کو سمجھ آئے گی بات. اور میں خود نہیں سمجھتی تھی اس بات کو. جب وہ عیسائی لڑکی سے میں نے بہت ساری باتیں ڈسکس کی تو اس کے ماشاءاللہ کانسیپٹ اچھے تھے لیکن جہاں میں نے یہ بات کی وہاں پہ اس کے ایکسپریشن بالکل چینج ہو گئے. تو مجھے حیرانگی ہوئی. میں نے کہا یہ کیوں ایسا ہوا؟ تو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو ان کی نجات کی بات ہے. اگر یہ عقیدہ ختم کر دیا تو ان کی کوئی نجات ہی نہیں. حضرت عیسیٰ سے پھر کیا تعلق ہے؟ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے تو ہمارے لیے صلیب پہ چڑھ کے جان دی. تمہارے محمد نے کیا کیا تمہارے لیے؟ تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہی کیوں؟ آپ نے کیا دیا تھا ان کو؟ آپ تو یہاں آج کے پیدا ہوئے ہیں. کیا دیا تھا آپ نے ان کو جو انہوں نے آپ کے لیے سولی پہ چڑھ کے جان دے دی؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان سے پیار کرتے ہیں. یہ کیسا پیار کر رہے ہیں؟ وہی والی بات ہے. ساری چیزیں دل میں ہی ہو رہی ہیں. کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ خواہ کی باتیں ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن ان کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا. ان کو سمجھ ہی نہیں آیا اس کو کیا معاملہ ہوا. شبے میں پڑ گئی بات. یعنی جو بھی سچویشن تھی اس وقت کی وہ ان کے لیے جو ہے وہ سسپیشیس سی ہو گئی. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کہ شک میں پڑی ہوئی اور مشتبہ سی باتیں. مطلب بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. تبھی غلط باتیں کی گئی کہ کسی نے بولا سولی دی گئی کسی نے بولا قتل کر دیا. صحیح ہے. اور پھر کہتے ہیں وہ لوگ جو اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں نا وہ شک میں پڑے ہوئے. ان کے پاس کوئی حقیقی بات ہی نہیں ہے. ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں. اللہ کہہ رہے سوائے یہ کہ وہ گمانوں کے پیچھے چل رہے. تو آج مجھے اور آپ کو کیا وہ چیزوں پر ڈسکشن کرنا چاہیے جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو نہیں پتا اور نہ ہی میں اور آپ موجود تھے اس وقت. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کیا تم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کیا تم موجود تھے جس وقت حضرت یعقوب کو موت آئی تھی اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا بولا تھا؟ تم تو غیر ابراہیم یہودی عیسائی تھے, تو تمہیں پتہ ہے حضرت یعقوب نے کیا بولا تھا اپنے